السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے لیے ماں باپوں کے تعلق سے ایک اہم واقعہ لائے ہیں۔ واقعہ بیان کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسے اور بہت سارے ایموشنل واقعات، وظائف، مسائل نماز اور بھی دینی مسائل، بزرگان دین کی کرامت کے واقعات، وظائف آپ تک پہنچتے رہیں۔ حضرات گرامی وقار، یہ واقعہ میں نے دعوت اسلامی کی کتاب سے لیا ہے اور یہ واقعہ انگلینڈ کا ہے، لیکن یہ واقعہ تو انگلینڈ کا ہے لیکن یہ معاملات ہمارے معاشرے میں اور ہر دیش میں پھیل رہے ہیں کہ ماں باپ ہمارے جب ضعیف العمر ہو جاتے ہیں اور ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو انہوں نے جو ہمارے ساتھ کیا ہے ہم سب بھول جاتے ہیں، اور بہت زیادہ گہری باتیں نہ کر کے میں عام بھاشا کا استعمال اس لیے کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ حضرات گرامی وقار، انگلینڈ کے ایک جریدے میں کچھ اس طرح کا سنسنی خیز قصہ لکھا تھا۔ ایک ماں کی ایک ہی اکلوتی بیٹی میری کے علاوہ کوئی اولاد نہیں تھی۔ میری جب جوان ہوئی تو ماں نے ایک کھاتے پیتے اور سماجی طور پر معزز نوجوان سے اس کی شادی کر دی اور خود بھی انہی کے ساتھ مقیم ہو گئی۔ ان کے یہاں ایک چاند سی بچی پیدا ہوئی، اس کا نام ایلزابیتھ رکھا گیا۔ نانی کو گویا ایک کھلونا مل گیا تھا۔ نواسی ایلزابیتھ اس کے ساتھ خوب ہل گئی۔ وقت گزرتا گیا، ادھر ایلزابیتھ بڑی ہوتی جا رہی تھی تو ادھر نانی بڑھاپے کی طرف روا دوا تھی۔ اب ننھی ایلزابیتھ اتنی سنبھل گئی تھی کہ اپنے کپڑے وغیرہ خود تبدیل کر لیتی تھی۔ میری نے سوچا ماں اب بوڑھی ہو چکی ہیں، مہمان وغیرہ آتے ہیں تو ان میں یہ جچتی نہیں ہے، لہٰذا اس نے ماں کو بوڑھے کے یعنی خصوصی گھر جو اولڈ ہاؤس بھی کہتے ہیں اس میں داخل کروا دیا۔ ماں نے بہت احتجاج کیا، گھر میں اپنی ضرورت کا احساس دلایا، نواسی ایلزابیتھ کی پرورش کا عذر کیا، مگر اس کی ایک نہ چلی۔ ایلزابیتھ کو بھی نانی سے پیار ہو گیا تھا، اس نے بھی نانی کی بہت حمایت کی مگر اس کی بھی سنوائی نہ ہوئی۔ میری حیلے بہانے کرتی رہی کہ مکان میں تنگی ہو رہی ہے، آپ بے فکر رہیں، ہم وقتاً فوقتاً اور اولڈ ہاؤس میں آپ سے ملنے آیا کریں گے، ہفتہ اتوار 2 دن گھر پر بھی لایا کریں گے۔ بھلا اولڈ ہاؤس میں جانے سے کوئی رشتے بھی ٹوٹتے ہیں؟ شروع میں میری نے ماں سے ملاقاتیں بھی کیں مگر رفتہ رفتہ اس میں فاصلے بڑھتے گئے اور بالآخر انتظار بڑھتا گیا اور یہ انتظار مقدر بن گیا۔ وہ محبت بھرے لمبے لمبے خط تیار کرتی، نواسی ایلزابیتھ کو پیار لکھتی مگر کوئی خاص فرق نہ پڑتا۔ ایک بار خط میں بیٹی نے لکھا کہ اب کی بار کرسمس کی اگلی رات میں آپ کو لینے آؤں گی، گھر چلیں گے۔ بڑھیا کی خوشی کی انتہا نہ رہی، اس نے اون سے اپنی پیاری نواسی کے لیے سویٹر بنا، یعنی اس نے تحفے کے طور پہ کرسمس میں اسے سویٹر دینے کے لیے خود بنا۔ 24 دسمبر کو رات سخت برف باری تھی، میری نے لینے کے لیے آنا تھا، اس لیے وہ اپنا تحفہ محبت لیے انتظار میں بلڈنگ کی بالکنی میں بیٹھی بے قراری کے ساتھ سڑک پر آنے جانے والے ہر گاڑی کو غور سے دیکھ رہی تھی کہ دیکھوں میری کی گاڑی کب آتی ہے۔ اولڈ ہاؤس کی ایک خادمہ لڑکی جسے نینسی کہتے ہیں، نینسی کو بڑھیا کی بے قراری دیکھ کر بڑا ترس آ رہا تھا۔ اس نے ہیٹر والے کمرے میں چلنے کے لیے بہت اصرار کیا مگر بڑھیا نہ مانی۔ نینسی نے ایک گرم شال لا کر اسے اڑا دی اور ہمدردی کے ساتھ بار بار گرما گرم چائے پیش کرتی رہی۔ بڑھیا نے سخت سردی کے اندر ٹھٹرتے ٹھٹرتے انتظار میں ساری رات جاگ کر گزار دی مگر بیٹی نے نہیں آنا تھا، نہ آئی۔ شدید سردی کی وجہ سے بڑھیا کو سخت نمونیا ہو گیا، جو کہ سردی لگنے، کھانسی ہو جانے اور گلا خراب ہونے سے لاحق ہوتا ہے۔ اس میں پھیپھڑے کے کسی حصے میں سوجن ہو جاتی ہے جس سے وہاں
ہوا نہیں جا سکتی اور مریض کو سانس لینے میں سخت تکلیف ہوتی ہے، اور اس کا درجہ حرارت یعنی بخار 105 ڈگری تک بڑھ جاتا ہے۔ اس بیماری کی تاب نہ لاتے ہوئے بڑھیا نے دم توڑ دیا۔ کچھ دن بعد میری اپنی ماں کا سامان لینے اولڈ ہاؤس آئی۔ اس نے وہاں کی خادمہ نینسی کا بہت شکریہ ادا کیا، کیونکہ وہ آخری وقت تک اس کی بوڑھی ماں کی خدمت کرتی رہی تھی۔ چونکہ نینسی ابھی جوان تھی اور کافی خدمت گزار تھی، اس لیے میری نے بہتر تنخواہ کا لالچ دے کر اسے اپنے گھر خدمت گاری کے کام کے لیے چلنے کی آفر کی۔ نینسی نے طنز کستے ہوئے اس سے کہا، آپ کے گھر ضرور آؤں گی، مگر ابھی نہیں۔ جس دن آپ کی بیٹی ایلزابیتھ آپ کو یہاں اولڈ ہاؤس میں چھوڑ جائے گی، میں اس کے ساتھ اس کی خدمت کے لیے ضرور آؤں گی۔ حضرات گرامی وقار، ایسے بہت سارے معاملات ہمارے سامنے پیش نظر ہیں کہ ماں باپ ضعیف ہو جاتے ہیں تو ہم لوگ جو ہے انہیں اولڈ ہاؤس میں چھوڑ آتے ہیں۔ خدا را ایسا نہ کریں، ماں کی بد دعا نہ لیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ماں کی بہت فضیلت بیان کی ہے، اور باپ کو بھی بہت فضیلت کے ساتھ حدیث پاک میں آپ نے یاد فرمایا ہے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے رہیں اور خدا را ایسا نہ کریں۔ امید ہے یہ واقعہ آپ کو بہت ہی پسند آیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔